من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت
جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کے علاقے کی جلسے کی روایات کے پیش نظر رات کے تقریباً 2 بجے مجھے آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے بٹھایا گیا۔ ہمارے یہ کیمرہ مین حضرات، ہمارے یہ چینل والے بھائی، پچھلے 2 پروگراموں میں نے بڑی سختی سے منع کیا تھا اور کسی بھی چینل والے کو ریکارڈنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج یہ سارے چینل والے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، مگر میں بہت صاف الفاظ میں ایک آخری وارننگ آپ کو دے دیتا ہوں کہ جن چینل والوں نے میری تقریر کے ساتھ کوئی بیہودہ، کوئی گندا فوٹو لگایا ہے، تھمبنیل لگایا ہے، وہ اپنی اس تھمبنیل کو چینج کر لیں یا ویڈیو کو ڈیلیٹ کر لیں، ورنہ آئندہ آپ ہی لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ ان چینل والوں کو یہاں سے بائیکاٹ کریں بغیر کسی رعایت۔ آپ کو ان سارے ویڈیوز کو، ان سارے تھمبنیلز کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا، اور آئندہ ایسا کوئی بھی، میں اپنی گارنٹی لینا چاہتا ہوں، اور علماء کی بات، اور علماء اس کے ذمہ دار ہوں گے، میری کسی تقریر یا کلپ کے ساتھ کسی چینل والے نے اگر کوئی گندی تصویر لگائی اور یہ پتہ لگ گیا کہ جلسے میں اس کا اسٹینڈ لگا ہے، فوراً اس کو وہاں سے ہٹایا جائے گا اور پرماننٹ اس کو بلاک کیا جائے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، آپ ریکارڈنگ کیجئے، مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے،
آپ کی ریکارڈنگ کے ذریعے اگر آپ کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو دین کی دعوت مل رہی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی باتوں کو پھیلانے کی اور سننے کی اور سنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کی میری تقریر کا جو عنوان ہے بڑا اہم عنوان ہے۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد ان کی محنت کا پھل ان کو ملتا ہے، اور دوسرے ٹائپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، تو جب کام کرتے ہی نہیں تو ان کو پھل کہاں سے ملے گا؟ ان کو کوئی پھل بھی نہیں ملتا۔ مگر ایک تیسرے ٹائپ کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، مگر جب ان کی محنت کا پھل ملنے کا ٹائم آتا ہے تو ان کی ساری محنت کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ کسان ہے، اپنی زمین کو تیار کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، زمین کے اندر جو بھی پروسیس ہے کھیتی کا وہ سارا پروسیس کرتا ہے، کھیتی میں پانی کی سینچائی کا پورا انتظام کرتا ہے، اور سارا انتظام اور ساری محنت کرنے کے بعد جب پیداوار کا ٹائم آتا ہے، جب اس کھیتی کو کاٹنے کا ٹائم آتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ تب پتہ یہ چلتا ہے کہ کسان کو اس کی محنت کا کوئی پھل نہیں ملا، ساری کھیتی اس کی تباہ ہو گئی، ساری کھیتی اس کی برباد ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں طاقت دیتا ہے ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، مدرسوں میں چندہ دیتے ہیں، مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں، غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ذرا سوچو میرے بھائی، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ سنا دے، میرے بندے جو تو نمازیں پڑھ کے آیا ہے، جو تو روزے رکھ کر کے آیا ہے، جو تو زکوٰۃ دے کر کے آیا ہے، جو تو نے چندہ دیا ہے، جو تو نے دان خیرات کیا ہے، میرے بندے تیری ساری نیکیاں اب تیرے نام اعمال میں نہیں لکھی جائیں گی، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، تیری نیکیاں تیرے کام نہیں آئیں گی۔ سوچو وہ کتنا بڑا بد نصیب انسان ہوگا۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، کل قیامت کی اس کو بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک انسان رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے، ظاہر اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا، حج اور عمرہ نہیں کیا اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس نے یہ سارے نیکی کے کام کیے اس کے باوجود اس کو اپنی نیکیوں کا ثواب نہ ملے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ بتا دیجئے، سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جن کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کی کسی نیکی کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، ساری نیکیاں ان کی برباد ہو جائیں گی، اللہ کیا وہ زیرو ہو جائیں گے۔
ایسا کیوں ہوگا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ سے ملنے کا انکار کیا، اللہ نے ان کے عمل کو برباد کر دیا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر ان کی کسی نیکی کا کوئی ویلو نہیں ہوگا، ان کی کسی نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے خطرناک ترازو کس کا ہوتا ہے؟ سونار کا ہوتا ہے۔ سونار کے آپ جاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ناک میں نتھیا پہنتی ہیں، سونار کے ترازو پر وہ ناک کی نتھیا بھی اگر رکھ دیں تو ترازو بتا دیتا ہے کہ وہ نتھیا کتنے گرام کا ہے۔ گرام کا بھی جو 1000واں حصہ ہوتا ہے ملی گرام، سونار کا ترازو بتا دیتا ہے کہ وہ ناک کی نتھیا کتنے ملی گرام کا۔ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا میرے بھائی؟ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ کا ترازو تو ایسا ہوگا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم نے دنیا میں ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، تم نے ذرہ برابر کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، اللہ کے ترازو پر سب نظر آئے گا، اللہ کے میزان پر سب نظر آئے گا، نہ ذرہ برابر نیکی چھپ پائے گی، نہ ذرہ برابر گناہ چھپ پائے گا۔ اللہ کا ترازو ایسا ہوگا۔ لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں کل قیامت کے دن برباد ہو جائیں گی، ان کی نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، اور اللہ کے ترازو پر جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا تو زیرو لکھا ہوگا کہ ان کے عمل کا وزن کتنا ہے؟ زیرو ہے، ان کے کسی عمل کا ان کو ثواب ملنے والا نہیں۔ اب آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کو برباد کر دیتی ہے، ہمارے عمل کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے، ہمارے عمل کو نشٹ کر دیتی ہے، اور قیامت کے دن ہماری نیکیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں، وہ کون سے ایسے غلط کام ہیں، وہ کون سی ایسی برائیاں ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، مجھے معلوم ہے رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ کو یہ ٹائم تقریر سننے سنانے کا نہیں ہے، یہ آرام کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے، مگر کچھ مجبوری آپ کی ہے، کچھ مجبوری میری ہے، کچھ مجبوری جلسے والوں کی ہے، مجھے 2 بجے رات میں بٹھایا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں جتنے لوگ پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں، اگر آپ غور سے آج کی تقریر سن کے جائیں گے، انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کس سے کہانی لے کے جائیں گے، آپ کوئی چٹکلا اور لطیفہ لے کے جائیں گے، کچھ کام کی باتیں میں آپ کو دوں گا۔ اگر آپ غور سے پوری تقریر کو سنیں گے، چند ایسی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، اور اگر ہم نے غور سے تقریر کو سن لیا اور ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں۔ اب یہ سب نا جو کرنا ہے کر دو، بعد میں کوئی تماشا مت کرنا۔ تو ہم ان گناہوں کی بات کریں گے میرے بھائی جو گناہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، نشٹ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اگر انسان مشرک ہے، اگر اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر جھکا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے، کسی اور کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، مشرک ہے ایک انسان۔ حج کرتا رہے وہ، عمرہ کرتا رہے وہ، نماز پڑھتا رہے وہ، اللہ کیا اس کی نیکیوں کا کوئی مطلب نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان کافر ہو جائے، جو ایمان کا راستہ چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اپنا لے، توحید کا راستہ چھوڑ کر کے شرک کا راستہ اپنا لے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی، مشرک کا کوئی عمل اس کے کام آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
سورۃ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے 18 پیغمبر بھی اگر شرک کرتے، اگر یہ بھی شرک کرتے، اگر یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجھی بناتے تو ان کی بھی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبیوں نے کبھی شرک نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ نے فرمایا اگر ہمارے نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا 24واں پارہ کھولیے، سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے حبیب، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ ہمارے نبی ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارے محبوب نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی ہیں۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کیا خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے شرک، اور آج کا مسلمان اس کو اپنے ناک کا میل سمجھتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں بڑے آرام سے، بڑے دھڑلے سے شرک کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ کا علاقہ بہت حد تک سیف ہے شرک سے۔ آپ ہمارے یو پی میں چلے جائیں، ہر گلی میں، ہر نگر میں آپ کو کوئی نہ کوئی شرک کا اڈا مل جائے۔ بہار کے اندر ایک علاقہ ہے سہسرام، چلے جائیے گیا کے روٹ پر آپ کو مل جائے گا۔ سہسرام کے اندر بھی آپ کو، بہار کا شہر ہے مگر آپ کو ہر محلے میں 2-4 مزارات اور قبریں مل جائیں گی جہاں چادر چڑھائی جا رہی ہے اور لوگ وہاں جا کر کے سجدہ کریں گے۔ کبھی آپ اگر یہاں سے دلی جائیں گے، کٹیہار سے اگر آپ دلی کا سفر کریں گے اور آپ کی ٹرین اگر فیض آباد اور ایودھیا والے روٹ سے جا رہی ہوگی، راستے میں ایک اسٹیشن پڑتا ہے اکبر پور، آپ کو کچھ ایسے مسافر ملیں گے جو اکبر پور سے اتریں گے اور چڑھیں گے، ان کے ہاتھ میں پانی کے ڈرم ہوں گے۔ ان سے پوچھئے گا بھائی اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ وہ کہیں گے کچھوچا شریف کی مزار کا پانی بھرا ہوا ہے، مزار کو دھویا جاتا ہے، قبر کو دھویا جاتا ہے، اور وہ دھویا ہوا گندا پانی وہ پانی کے ڈرم میں بھر بھر کے لاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے بیماروں کو شفا مل جائے گی اور اس سے ہمیں برکت ملے گی اور اس سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے میرا۔ کرناٹک میں گیا، وہاں ایک شہر ہے گلبرگہ، گلبرگہ میں ایک بہت بڑا مزار ہے، جیسے اجمیر میں مزار ہے ان کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے، تو گلبرگہ میں ایک بہت بڑا مزار ہے خواجہ بندہ نواز کا، ان کو بندہ نواز کہا جاتا ہے۔ میرا پروگرام تھا گلبرگہ میں، لوگوں نے کہا مولانا آئیے آپ کو ذرا بندہ نواز کی درگاہ کی سیر کرا دیتے، میں نے کہا چلو بھائی ہم بھی دیکھ لیتے۔ گئے درگاہ کے اندر، قبر کے اندر۔ اچھا میں کسی شہر میں جاتا ہوں تو جان بوجھ کر کے ایسی جگہوں پر جا کر کے دیکھتا ہوں، خوشی کے مارے نہیں، اللہ کی قسم مجھے خوشی نہیں ہوتی، میں یہ سوچ کر کے جاتا ہوں اور یہ میں محسوس کر کے جاتا ہوں کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں جا کر کے مجھے تکلیف ہوگی، میرے دل کو تکلیف ہوگی، پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان، ایک مسلمان کس حد تک آج گر چکا ہے۔ ابھی بریلی میں گیا تھا تو بریلی میں بھی احمد رضا خان جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے ان کی قبر پر بھی میں گیا، اور پوری ایک گلی ہے جو شرک سے بھری ہوئی ہے اور دکانوں پر ہر چیز پر جو ہے رضا رضا لکھا ہوا ہے اور وہاں اللہ کا نام کم لیا جاتا ہے اور رضا کا نام زیادہ لیا جاتا ہے۔ بریلی کے اندر ابھی 2 مہینہ پہلے میرا پروگرام تھا، 1 مہینہ پہلے، وہاں میں نے یہ منظر دیکھا، اور 2-3 سال پہلے جب میں کرناٹک میں گیا گلبرگہ میں اور بندہ نواز کی درگاہ کے اندر میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی قبر ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ چھوٹی سی قبر کس چیز کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ خواجہ صاحب کی بیٹی نے ایک بلی پالی تھی، یہ بلی کی قبر ہے۔ اب سوچو بلی کی قبر ہے، باقاعدہ پکی قبر ہے، مزار ہے، اس پر بھی چادر چڑھی ہوئی ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھا، ایک اور چھوٹی سی مزار نظر آئی،
میں نے پوچھا بھائی یہ تو اور چھوٹی مزار ہے، کس کی مزار ہے؟ کہا مولانا صاحب خواجہ صاحب کی بیٹی نے ایک طوطا پالا تھا، طوطے کی مزار ہے یہ۔ میں نے کہا اس طوطے کی مزار کا کیا کام ہے؟ کہا اگر کسی بچے کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، بچہ ڈھنگ سے بول نہیں پاتا ہے، بچہ توتلا ہوتا ہے، اس کی ماں یہاں پہ آتی ہے اور دیسی گھی اس قبر کے اوپر چڑھاتی ہے اور چینی چڑھاتی ہے، بچہ صحیح ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا۔ طوطے اور بلی اور کتے اور گھوڑے اور گدھے کی قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے میرے بھائی، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اے اللہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ فلسطین میں ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اور فلاں جگہ ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے مدد کا وعدہ تب کیا تھا جب ہم اس ایک اللہ کی توحید پر قائم رہے، ہم شرک کرتے رہے، ہم اللہ کو ناراض کرتے رہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پر پیشانی جھکاتے رہے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں، یہ امید کریں، یہ آشا کریں کہ اللہ مدد نازل کرے گا۔ خبردار، اللہ کی مدد مشرکوں کو نہیں ملتی، اللہ کی مدد اہل توحید کو ملتی۔ یہ پہلا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے میرے بھائی۔ اگر ہم نے شرک کر لیا ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لو۔ ایک آدمی مسلمان ہے، اب وہ مسلمان سے کافر ہو گیا، جیسے ابھی بہت ساری مسلمان لڑکیاں ہو رہی ہیں، کسی غیر مسلم لڑکے سے ان کو پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، غیر مسلم لڑکے نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ اپنا مذہب چھوڑ کر کے میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ لڑکی کا نام عائشہ ہے، لڑکی کا نام زینب ہے، لڑکی کا نام فاطمہ ہے، لڑکی کا باپ مسلمان، لڑکی کی ماں مسلمان، لڑکی خود مسلمان، لیکن پیار کے جھانسے میں آ کر، محبت کے جھانسے میں آ کر اپنے غیر مسلم عاشق کے لیے لڑکی نے اپنا دھرم پریورتن کر لیا، اپنا مذہب تبدیل کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، پورے بھارت میں ہو رہا ہے، آپ کے کٹیہار اور کشن گنج سے لے کر کے ممبئی جیسے شہروں تک ہو رہا ہے۔ شاید آپ کی نظر نہ ہو، سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، انجام کیا ہوگا؟ قرآن کا دوسرا پارہ ہوگا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو بھی مرتد ہو جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب کو قبول کر لے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم سویکار کر لے گا اور اسی حالت میں وہ مر جائے گا، اللہ کا اعلان ہے وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب قبول کرنے والا، اسلام کے اندر آنے کے بعد کوئی اور مذہب قبول کرنے والا، اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا کام نہیں دے گی، وہ برباد ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ اور آج افسوس کی بات ہے، ہماری کتنی مسلمان بہنیں ہیں اور کتنے مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو آج مرتد ہو رہے ہیں۔ اور مجھے ایک بات کہنے دیجیے، بہت بڑا علاقہ ہے سیمانچل کا اور بہت بڑی تعداد میں آپ کی برادری ہے یہاں پہ، اگر اپنی آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکر آپ نے نہیں کی، یہ سال میں ہزاروں جلسے آپ کرا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جلسے ہونے چاہیے، تقریریں ہونی چاہیے، مگر تقریر سال میں ایک بار ہوتی ہے میرے بھائی۔ آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم کنٹینیو ملنی چاہیے۔ آپ کا بچہ، آپ کی بچی گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ کی لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہے، اسے دین کے نام پر کوئی معلومات نہیں ہے اور اسے کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں، اس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کبھی مولانا صاحب سے اس نے نہیں پڑھا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی حدیث نہیں پڑھی۔ آپ کا وہ لڑکا اور لڑکی کل جب جوان ہوگا تو میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو دین سے دور کر دیا جائے گا، اللہ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں دین سے دور ہو جائیں گی۔
اس لیے اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا، اے اللہ میرے بچوں کو شرک کبھی نہ کرنے دینا، اے اللہ میرے بچوں کو توحید کے اوپر قائم رکھنا۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ابھی آج کل آپ ایک لفظ بہت زیادہ سن رہے ہوں گے، اسرائیل۔ یہ اسرائیل کس کا نام تھا؟ میں علماء سے نہیں پوچھتا، عوام سے پوچھتا ہوں، عوام میں سے کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام تھا؟ بولو بھائی، بہت تقریر سنی آپ لوگوں نے، علماء جواب نہیں دیں گے، عام آدمی جواب دے۔ اسرائیل کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ بولو بھائی، ریکارڈنگ والوں کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام تھا؟ کس کا نام تھا؟ نہیں، اور کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام تھا؟ کیا تقریر سنتے ہو بھائی؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اور انہی کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں یہ اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی جو ملک بنایا اس کا نام اپنے باپ کے نام پہ اسرائیل کے نام پہ رکھا۔ تو اسرائیل کوئی خراب نام نہیں ہے، یہ تو نبی کا نام ہے، یہ تو نبی کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اتنے بڑے نبی کے نام پر انہوں نے اپنے دیش کا نام بنایا اور زبردستی فلسطینیوں کے ملک پر قبضہ کر کے بنایا، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے اور بھی علاقوں پر قبضہ کرتے چلے گئے، اور آج جن کی زمین پر قبضہ کیا اور جن کے دیش میں ان کو آج سے 60 سال 70 سال پہلے پناہ ملی، وہی یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو مار رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں ایک ہاسپٹل پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور ہاسپٹل میں 500 لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے، اور جو لوگ مرے ہیں ان کی لاشیں آپ دیکھیں گے تو شاید آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد کرے، بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، اور انہی 12 بیٹوں میں 2 بیٹے الگ ماں سے تھے اور 10 بیٹے الگ ماں سے تھے۔ جو 2 بیٹے الگ ماں سے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا یوسف اور دوسرے بیٹے کا نام تھا بنیامین۔ ابھی اسرائیل کا جو راشٹرپتی ہے اس کا نام بھی کیا ہے؟ نتن بنجامین۔ وہ بنجامین جو بولتے ہیں نا وہی بنیامین ہے، تو بنیامین کے نام پر بھی اپنے بچوں کا نام وہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری ٹائم آیا، ان کے مرنے کا ٹائم آیا، تو انہوں نے اپنے 12 بچوں کو بلایا۔ ہمارے یہاں جب کسی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے تو بچوں کو بلا کر کے وہ کیا پوچھتا ہے؟ اپنی زمین کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنی جائیداد کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنے روپیے پیسے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے، اپنے 12 بیٹوں کو انہوں نے بلایا۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں سے سوال کیا، اے میرے بچوں بتاؤ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ 12 بیٹوں نے جواب دیا، اے ابا جان، ہم آپ کے مرنے کے بعد اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کوئی باپ اگر پوچھے اپنے بچوں سے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، یار یہ کون سا سوال ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کروں؟ مگر یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں سے یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں، میرے بعد کس کی عبادت کروں؟ پتہ یہ چلا اپنی آنے والی نسلوں کی توحید کی حفاظت کرنا، ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو حقیر مت سمجھو،
یہ مدرسے ہیں تو تمہارا ایمان محفوظ ہے، یہ مدرسے ہیں تو قرآن کریم کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، یہ مدرسے ہیں تو تمہاری حدیثیں محفوظ ہیں، یہ مدرسے ہیں تو تمہارا وجود محفوظ ہے۔ جس دن یہ رہے سہے مدرسے بھی ختم ہو گئے، اللہ کی قسم تمہیں ایمان اور اسلام بتانے والا نہیں بچا۔ تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائیوں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شرک کرے گا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہوں۔ اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی دوسری چیز ریاکاری، دکھاوا۔ ایک انسان اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے، دکھاوے کے لیے حج کرتا ہے، دکھاوے کے لیے دان خیرات کرتا ہے، کوئی بھی کام وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اس کی وہ نیکی اللہ تعالیٰ کیا برباد کر دی جائے گی۔ قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھتے، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، کسی کو شو کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ گاؤں والوں کی نظر میں نیک بن جائیں، محلے والوں کی نظر میں نیک بن جائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ چندہ دیتے ہیں آپ، اسٹیج پر نام بولا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ اگر آپ کے دل میں یہ چل رہا ہے کہ مولوی صاحب میرے نام کا اعلان کریں، دنیا کو پتہ چل جائے میں نے 1 لاکھ چندہ دیا، اللہ کو خوش کرنے کے بجائے پبلک کو خوش کرنے کی اگر نیت ہے تو کان کھول کر کے سن لو، آپ کا دان، آپ کا چندہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی خیرات برباد ہو سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، جب صدقہ کیا کرو، جب دان دیا کرو تو احسان مت جتا کے دیا کرو، تکلیف دے کر کے مت دیا کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے وہ لوگ اللہ کی راہ میں دان دیتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وہ تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے دان خیرات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی دان خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو میرے بھائیوں آپ کا پیسہ اللہ تعالیٰ کیا کام نہیں آئے گا، آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں وہ نیکی نہیں لکھی جائے گی، وہ برباد ہو جائے گی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان اول الناس یقضی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو جنگ کے میدان میں لڑ رہا تھا، جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اس سے اللہ پوچھے گا میں نے تجھ کو طاقتور بنایا، میں نے تجھ کو باڈی بلڈر بنایا، میں نے تجھ کو لڑنے کا ہنر سکھایا، تو نے کیا کیا؟ دیکھو، باڈی انسان کے شریر کا مضبوط ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ۔ یہ جو ہمارے نوجوان گٹکھا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، تو یہ تو ایسے ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی باڈی کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس وقت بڑی تیزی میں ابھی بنارس میں ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی ان کا میسج آیا، کہہ رہے تھے 1 مہینے میں مولانا کینسر کے 10 کیس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی جان پہچان کے اپنے رشتہ داروں میں نے 10 کیس کینسر کے دیکھے ہیں، اور جس میں کئی کیس ایسے لوگوں کے ہیں جو گٹکھا کھاتے تھے، جو سگریٹ پیتے تھے، جو پان کھاتے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے شریر کے اوپر ظلم مت کرو، اپنے جسم کے اوپر ظلم مت کرو۔ یہ سگریٹ، یہ بیڑی، یہ گٹکھا، یہ نشہ تمہاری آخرت بھی برباد کر رہا ہے، اور اللہ کی قسم تمہاری دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اس نشے کے ذریعے آپ اپنے شریر کو برباد کر رہے ہیں۔
غور کیجئے، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، اللہ قیامت کے دن بلائے گا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے باڈی بلڈر بنایا تھا، تجھے طاقتور بنایا تھا، تو نے باڈی کا کیا کیا، تو نے شریر کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ قاتلت فیکا، میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، جنگ کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، حتی استشہدت، تو یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، اے اللہ میں تیری راہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا والے یہ کہیں کہ بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا ویر آدمی ہے، بڑا زبردست آدمی ہے، تو دنیا کو دکھانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ غور کرو ریاکاری کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے میرے بھائی۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والا اور شہید ہو جانے والا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی نیت گڑبڑ تھی، اس کی نیت میں کھوٹ تھا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک آدمی آئے گا، یہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا مقرر تھا، بہت بڑا قرآن کا حافظ تھا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے قرآن کا عالم بنایا، میں نے تجھے قرآن کا ٹیچر بنایا، میں نے تجھ کو عالم بنایا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں تیرے کتاب کو پڑھتا رہا، میں نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، میں رات و دن قرآن کو پڑھتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو قرآن کو اس لیے پڑھتا تھا تاکہ دنیا تجھے قاری کہے، تو اپنے علم کی شہرت چاہتا تھا، تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا تاکہ تو فیمس ہو جائے، تو مشہور ہو جائے۔ اللہ، سوشل میڈیا کا دور ہے، شہرت کا فتنہ سب کو گھیرے ہوئے ہے میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ عالم جو دنیا میں شہرت کے لیے علم حاصل کر رہا تھا اور شہرت کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھا رہا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا۔ پھر تیسرا آدمی لایا جائے گا، یہ بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا ملینئر اور بلینئر تھا، بہت بڑا پیسے والا انسان تھا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو کروڑ پتی بنایا، ارب پتی بنایا، کھرب پتی بنایا، تو نے دولت کا کیا استعمال کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں دولت کو غریبوں میں بانٹتا رہا، چندہ دیتا رہا، مدرسے میں دیتا رہا، یتیموں کو دیتا رہا، غریبوں کو دیتا رہا، اے اللہ جہاں پر بھی پتہ چلا کہ وہاں پیسہ دینے سے تو خوش ہوتا ہے، وہاں میں نے پیسہ خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے پیسہ اس لیے نہیں دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تو نے پیسہ اس لیے دیا تاکہ دنیا والے کہیں بڑا دان کرتا ہے، بڑا دینے والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، تو نے شہرت کے لیے دیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا۔ میرے بھائیوں ریاکاری سے بچو، کوئی بھی نیکی کرو اللہ کے لیے کرو، ریاکاری کے لیے مت کرو۔ آج تو وہ حالات ہیں، غریب کو کمبل دیا جا رہا ہے تو پہلے غریب کی عزت کو فیس بک پر بیچا جا رہا ہے، کسی عورت کو راشن دیا جا رہا ہے، بیچاری شرماتی ہوئی لجاتی ہوئی آتی ہے، آنچل سے اپنا منہ چھپا رہی ہے اور کیمرہ پورا فوکس کیے ہوئے ہے، کیمرے میں عورت کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو انٹرنیٹ پہ چلایا جا رہا ہے، دیکھو میں غریب عورتوں کو راشن پہنچاتا ہوں، میں بیوہ عورتوں کو راشن پہنچاتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، کسی غریب کی عزت اتارے بغیر بھی تو اس کی مدد ہو سکتی ہے، کسی غریب کی خودداری کو تکلیف پہنچائے بغیر بھی تو اس کی مدد ہو سکتی ہے۔ قرآن کو 29واں پارہ اٹھا، اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ویڈیو بن رہا ہے، اس لیے نہیں کہ فوٹو کھینچا جا رہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو تمہیں اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اللہ کا ڈر ہے، اس لیے ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آج دور بدل گیا،
آج پہلے کے دور میں محاورہ تھا، کہاوت تھی، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ، کہاں نیکی کیا، نیکی کر دریا میں ڈال، جب دریا میں ڈال دیں گے تو بھول جائیں گے۔ آج الٹا معاملہ ہو گیا، نیکی کر یوٹیوب کے اوپر ڈال، نیکی کر فیس بک کے اوپر ڈال، نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال۔ اب تو نیکی کا پرچار جب تک نہ ہو تب تک انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، ریاکاری سے اپنے دامن کو بچا لو، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا ریاکاری کرنے والوں کو، دکھاوا کرنے والوں کو بلائے گا، اور اللہ کہے گا کہ اے میرے بندو، تم نے نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ تم نے نماز جس کے لیے پڑھی تھی، جاؤ اسی سے ثواب لے لو، میرے پاس ثواب کی امید مت رکھنا۔ تم نے نماز میرے لیے نہیں پڑھی تھی، تم نے روزہ میرے لیے نہیں رکھا تھا، تم نے دان خیرات میرے لیے نہیں کیا تھا، جس کے لیے کیا تھا جاؤ اسے ثواب لے لو، مجھ سے ثواب کی امید مت رکھنا۔ تو یہ دوسری بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی، ریاکاری، جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، ہماری نیکیوں کو نشٹ کر دیتی ہے۔ تیسری چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی، اس کو کہا جاتا ہے بدعت۔ دین کے اندر نیا کام، ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی وہ ایک تیسری عید بھی منانے لگے ہیں۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام کے اندر 2 تہوار ہوتا ہے، ایک عید الفطر ہوتا ہے، ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ ابھی ایک تیسری عید بھی منائی جانے لگی، اور اس کا نام کیا رکھا؟ عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش والی عید۔ اور ایک شاعر کہتا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نے کیا کہا تھا؟ یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے، یہ دین احمد نہیں ہے یارو، یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے، یہ دین احمد نہیں ہے یارو، نبی کے پیارے تو روز اول سے 2 ہی عیدیں منا رہے ہیں۔ نبی کے پیارے شروع سے لے کر آج تک صرف 2 عید منا رہے تھے، یہ تیسری عید آ گئی میرے پاس۔ اب تو باقاعدہ ویڈیو آ رہا ہے، اب تو کیک کٹ رہی ہے، بڑے بڑے علماء، داڑھی والے، پگڑی والے کیک کاٹ رہے ہیں۔ بچے کا برتھ ڈے مت مناؤ، صحیح نہیں ہے، لیکن نبی کا برتھ ڈے مناؤ، اس پر ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام کیا تھا اور انہوں نے کیا بنا دیا؟ اسلام کیا تھا اور انہوں نے کیا بنا دیا؟ میرے نبی کی شریعت کیا تھی اور انہوں نے کیا بنا دیا؟ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ کا دین مکمل ہے، اور اللہ نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او لوگو، میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس کے اندر کسی اضافہ کی، کسی سنشودھن کی، کسی موڈیفیکیشن کی، کسی ایڈیٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین بالکل مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے، اللہ کے دین میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا دین 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ اب اس دین کے اندر کوئی نیا کام اگر نکالتا ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، بدعت ہمیشہ بری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر جتنا نیا کام نکالا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا، آپ ایک مسئلہ بتائیے، اذان کے پہلے درود پڑھنا ہے کہ اذان کے بعد پڑھنا ہے؟ بولے پبلک میں سے کوئی بتائے۔ اذان کے بعد پڑھنا ہے، لیکن ہمارے کچھ بھائیوں کی بدھی الٹی ہے، ان کا مؤذن جب مائک پر جاتا ہے تو پہلے کھڑا ہو کے درود پڑھتا ہے،
یا نبی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہتا اللہ اکبر اللہ، پھر اذان دیتا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اسی طریقے سے جواب دو۔ اللہ اکبر کہا تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، حی علی الصلاۃ کہا تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، حی علی الفلاح کہا تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ پوری اذان کا جواب دو۔ اذان کا جواب دینے کے بعد ثم صلو علیہ، پھر تم میرے اوپر درود پڑھو۔ اور درود کیسا پڑھنا ہے؟ میڈ ان انڈیا نہیں، میڈ بائی نبی پڑھنا ہے، جو نبی نے بتایا ہے وہ درود پڑھنا ہے، میڈ ان انڈیا والا درود نہیں پڑھنا ہے۔ میڈ ان انڈیا والا کون سا درود ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ میڈ ان انڈیا والا ہے۔ اور نبی کا درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پڑھو۔ اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، وسیلہ مانگو۔ وسیلہ کس چیز کا نام ہے؟ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ تو ہم کیسے وسیلہ مانگیں گے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو۔ اور یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھا اور اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مگر بدعت کا معاملہ کیا ہے؟ بدعت کرنے والے اس کا الٹا کر دیتے ہیں، اور آپ جا کے دیکھ لیجئے اذان کے پہلے درود پڑھا جائے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کیا ماحول ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے یہ ماحول بنا دیا ہے، میت کو قبر میں دفنانے کے بعد وہی قبر پہ کھڑے ہو کر کے اذان دینے لگتے ہیں، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان دینے لگتے ہیں۔ پوچھا گیا بھائی ابھی تو تم نے مردے کو دفنایا ہے، یہ مردے کو دفنا کر کے تم اذان کیوں دے رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی صاحب جس کو ہم نے مردے کو دفنایا ہے، ابھی قبر میں اس کو دفنا کر کے ہم فارغ ہوئے ہیں، اس سے قبر میں سوال و جواب کیا جا رہا ہے، ہم اس لیے اذان دے رہے ہیں تاکہ شیطان بھاگ جائے اور شیطان اس کو بہکانے نہ پائے، اس لیے ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اذان دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی بات بالکل صحیح ہے، اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، مگر قبر کے اندر شیطان نہیں پہنچ سکتا، شیطان قبر کے اندر نہیں پہنچ سکتا، اور اگر پہنچ بھی جائے تو اس کو بھگانے کے لیے اذان دینے کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو بدعت کرنے والا ایسے ہی لاجک لگا لگا کر کے دین کے اندر نئے نئے کام نکالتا ہے، اور یاد رکھو میرے بھائی بدعتی کا کوئی عمل قیامت کے دن اس کے کام آنے والا نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ، یہ نوٹ بندی کس سن میں ہوئی تھی؟ نوٹ بندی کس سن میں ہوئی؟ بھائی 2008 میں نہیں ہوئی تھی، 19 میں نا، 16 2016 میں نوٹ بندی ہوئی تھی، اور اتفاق سے جس دن نوٹ بندی ہوئی تھی میرا پروگرام تھا کشن گنج۔ اب بھائی وہ 1000 کے اور 500 کے جو پرانے والے نوٹ تھے وہ چل رہے تھے۔ اب مودی جی نے اعلان کر دیا بھائی صاحب پرانے نوٹ سب بیکار ہو گئے، نوٹ بندی کا اعلان کر دیا، کہا کہ اب پرانے جتنے نوٹ ہیں ردی کے ٹکڑے بن گئے۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ
یہ جو نیا والا نوٹ ہے 500 والا، اگر آپ کمپیریزن کرو تو پرانا والا نوٹ زیادہ اچھا لگ رہا تھا، پرانے والے نوٹ کا کاغذ بھی زیادہ اچھا تھا، نئے والے نوٹ کا کاغذ بھی کمزور ہے، کلر بھی اتر جاتا ہے جلدی سے۔ مگر اگر انڈین گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب پرانا نوٹ نہیں چلے گا، تو آج آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ بھی اگر پرانے نوٹ والا ہے، آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے جائیں گے، 100 روپے کی چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ 1 کروڑ روپے کا بھی نوٹ ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہی معاملہ میرے بھائیوں دین کا ہے۔ دین کے اندر جس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے، وہی عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوگا، اور اگر اس عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے تو وہ عمل دیکھنے میں چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ او لوگو، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، عاملۃ ناصبہ، جو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، بہت عمل کیا ہوگا، بہت نماز پڑھی ہوگی، بہت روزہ رکھا ہوگا، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے وہ تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو بدعتی کا انجام بہت برا ہے میرے بھائی، اس لیے اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤ، دین کے اندر وہی کام کرو جس کام کے اوپر اللہ کی اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو، اس کے علاوہ کوئی کام کرو۔ اور آگے پڑھو، ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چوتھی چیز، اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، رات بھر آپ نے جلسہ سنا، صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور آپ آرام سے سوئے پڑے ہیں، آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ یاد رکھو میرے بھائی، نماز کا چھوڑنا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بھی ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاۃ، قیامت کے دن بندے سے پہلا حساب اس کی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے، اگر نماز صحیح ہے تو سارا عمل صحیح ہے، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو سارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، مَن تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی، اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ جب ایک ٹائم کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنے والے کا عمل برباد ہو جائے گا، ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتے، جن کی زندگی میں نماز کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سوچو ان کا کیا ہوگا۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز سے پوچھا گیا، بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، شوہر کا انجام کیا ہوگا؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے، جائیے انٹرنیٹ پر آپ بھی دیکھ لیجئے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں، اگر بیوی نمازی ہے اور شوہر بے نمازی ہے تو نکاح ختم کر دیا جائے گا، نکاح ختم کر دیا جائے گا، اور اس مسلمان عورت کو اس بے نمازی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا کافر ہے۔ یہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی کا فتویٰ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اتنی سخت بات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہے اگر وہ نماز کو فرض مانتا ہے، نماز کو ضروری مانتا ہے، اگر لاپرواہی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کافر تو نہیں ہے، مگر میرے بھائیوں گنہگار تو ہے، اور بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے تم کیا نبی کے لیے جان دو گے؟ تم کیا نبی سے محبت کرو گے؟ تمہیں نبی سے محبت ہوتی تو تم نماز نہ چھوڑتے۔ میرے نبی کو نماز سے بہت پیار تھا، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی
ٹھنڈک ہے، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اپنی وفات کے پہلے، اپنے انتقال کے پہلے اللہ کے نبی دنیا سے یہ کہہ کر کے گئے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہ لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، نماز جان بوجھ کر کے کبھی مت چھوڑنا۔ تو نماز چھوڑنے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہے، اور وہ اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اور آگے بڑھیے، 11 چیزیں میں بیان کر کے بات ختم کر دوں گا، ابھی 4 چیزیں ہوئی ہیں۔ نمبر 5 ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی 5ویں چیز، حقوق العباد میں کوتاہی۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے غریب آدمی، سب سے فقیر آدمی، سب سے مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں اس کے ان تمام حقداروں کو دے دی جائے گی جن کا اس نے حق مارا تھا۔ اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور جو دنیا سے نیکی لے کر کے گیا تھا اس کے اوپر دوسروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے، اور وہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بڑا خطرناک مسئلہ ہے حقوق العباد کا۔ کسی کا حق مت مارنا، کسی کا حق مت مارنا۔ دنیا کی عدالت میں ہو سکتا ہے آپ کیس جیت جائیں، وکیل کو خرید لیں، جج کو خرید لیں، پولیس والوں کو خرید لیں، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بے ایمانی کر لیں، مگر کان کھول کر کے سن لو، اللہ کی عدالت میں کوئی بے ایمانی نہیں کر سکتا، اللہ کی عدالت میں کوئی رشوت نہیں چلے گی، اللہ کے فرشتے رشوت نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت عنده مظلمۃ لاخی، اگر اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے تو دنیا میں اس سے چھٹکارا پالو، ورنہ آخرت کی کرنسی روپیہ پیسہ نہیں ہوگی، آخرت کی کرنسی تمہاری نیکیاں اور تمہارے گناہ ہوں گے۔ اگر تم نے دنیا والوں کا حق مارا ہوگا، تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حقوق العباد کے معاملے میں بہت ہوشیار۔ آج بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، آج کتنے باپ ہیں اپنی اولاد کا حق مار رہے ہیں، کتنے باپ ہیں اپنی بیٹیوں کو، کتنے بھائی ہیں اپنی بہنوں کو جائیداد میں، وراثت میں محروم کر دیتے ہیں، ساری جائیداد بیٹوں کے نام لکھ دیتے ہیں تاکہ بیٹی وارث نہ ہو جائے۔ کتنے بھائی ہیں اپنی بہنوں کا حصہ اور حق کھا جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور آپ کے ذمے اس انسان کے گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 6، شراب پینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب پینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب الخمر لا تقبل له صلاۃ 40 صباحا، جو شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شراب پینے والے کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ نہ کر لے، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے شراب پینا۔ آج مسلمان بڑے شوق سے شراب پی رہا ہے۔ شراب کے اڈوں پہ چلے جاؤ، آپ کو مسلمان زیادہ نظر آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، شراب سے بچو، نشے سے بچو۔ یہ نشہ آپ کی نمازوں کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے بہت گھاتک ہے۔ شرابی کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں۔ اور جب انسان شراب پیتا ہے، جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتا، وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا کر دے، بہن کے ساتھ کیا کر دے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ الخمر ام الخبائث، شراب تمام گندگیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، اس لیے شراب سے
تو یہ چھٹی چیز ہے کہ ہم شراب سے بچیں۔ ساتویں چیز ہماری نیکیوں کو نشٹ کر دینے والی، ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی، ہماری نیکیوں کو ختم کر دینے والی ساتویں چیز، بیوی کا شوہر کا حق ادا نہ کرنا۔ شادی ہو گئی، اب بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ صلاتہم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، ان کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ان کی نماز نہیں جاتی ہے، ان کی نماز نیچے ہی رہ جاتی ہے، آسمان پر نہیں جاتی ہے۔ تین ایسے بد نصیب لوگ ہیں۔ نمبر ایک، رجل اما القوم وهم له کارہون، ایک وہ انسان جو نماز پڑھا رہا ہے جبکہ لوگ اس کو امام بنانا نہیں چاہتے، لوگ اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے، زبردستی امام بنا ہوا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے، لوگ ناپسند کرتے ہیں اس کی کسی حرکت کی وجہ سے، لیکن وہ زبردستی پانچوں ٹائم کی نماز پڑھا رہا ہے، زبردستی امام بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو زبردستی لوگوں کا امام بن جائے، قیامت کے دن اس کی نماز اللہ کے قبول نہیں۔ نمبر دو، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، جو کسی کی جنازے کی نماز پڑھا دے جبکہ اس سے کہا نہیں گیا تھا، کسی اور سے کہا گیا تھا، یہ زبردستی آگے بڑھ کر کے جنازہ پڑھا رہا ہے۔ جنازے کی نماز بغیر اجازت پڑھانے والا، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں۔ اور نمبر تین، وَامْرَاتٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا، اور وہ عورت جس کا شوہر اس کو بستر پر بلا رہا ہے، جس کا شوہر اپنا حق ادا کرنے کے لیے اس کو بلا رہا ہے، فَأَبَتْ، اور وہ انکار کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے، اور شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے۔ اگر بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے، نماز پڑھتی رہے، روزہ رکھتی رہے، حج کرتی رہے، اللہ تعالیٰ کیا وہ جنتی نہیں بن سکتی جب تک وہ شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ اسی لیے جب ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ازاد زوجن انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں، میں خوش رکھتی ہوں اس کو۔ آپ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لو، انما ہوا جنتک و نارک، تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے اور تمہارا شوہر تمہاری جہنم بھی ہے۔ تم اسے خوش رکھو گی، اس کی خدمت کرو گی، اس کی اطاعت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اور شوہر کا حق ادا نہیں کرو گی، شوہر کو ناراض کرو گی، شوہر کی فرما برداری نہیں کرو گی تو وہی شوہر تمہارے لیے جہنم بن جائے گا۔ آج بہت ساری عورتیں ہیں جلسے میں جاتی ہیں، تقریر سنتی ہیں رات دن، مگر شوہر سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتی ہیں، شوہر سے سیدھے وہ بات نہیں کرتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کی نماز، آپ کی دینداری بیکار ہے اگر آپ کا شوہر آپ سے خوش نہیں ہے، اگر آپ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھتی ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتی۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 7، ساتویں چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے، عورت کا خوشبو لگا کر کے گھر کے باہر نکلنا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا يقبل اللہ صلاۃ امرأۃ تتطیب لہذا المسجد، جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر کے آتی ہے، بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اگر پنڈال کے اندر آپ میری باتوں کو سن رہی ہیں تو آپ بھی غور سے سننا۔ جو عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، اللہ کے نبی اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، جو عورت خوشبو لگا کر کے آتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا حتیٰ ترجیہ فتغتسل غسلہا للجنابہ، جب تک کہ وہ گھر جا کر کے غسل نہ کر لے۔ کون سا غسل؟ جو غسل جنابت ہوتا ہے، جب عورت ناپاک ہو جاتی ہے، ناپاک ہونے کے بعد جو وہ غسل کرتی ہے، سر سے پیر تک نہاتی ہے، جب تک وہ غسل نہیں کر لے گی خوشبو لگانے والی عورت، تب تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔
جب نماز کے لیے آنے والی عورت خوشبو نہیں لگا سکتی تو جلسے کے لیے آنے والی عورت خوشبو کیسے لگا؟ عقیقہ اور شادی کی دعوت میں جانے والی عورت دنیا بھر کے پرفیوم اور خوشبو لگا کر کے کیوں جا رہی ہے؟ اگر نماز کے لیے آنا حرام ہے میرے بھائیوں تو جلسے میں بھی خوشبو لگا کر کے آنا حرام ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کے علاقے میں، مجھے لوگوں نے بتایا کہ کہیں پر جلسہ ہوا تھا، بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، لاکھوں کا خرچ ہوا تھا، مگر جلسے میں مانوس چھلونا آدمی نہیں تھے۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں تھے؟ بولے عورتیں نہیں آئی تھی، عورتوں کا انتظام نہیں تھا تو مرد حضرات نہیں آئے۔ پتہ یہ لگا کہ جلسے میں مردوں کی اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس لیے آ رہی ہے کیونکہ عورتوں کا جمگٹ ہوتا ہے، جوان لڑکیاں ہیں، خوبصورت کپڑے پہن کر کے، سج کر کے، سور کر کے، جویلری وغیرہ پہن کر کے اور میک اپ کر کے آ رہی ہیں، اور دکانیں لگی ہیں، سڑکوں پر نوجوان لڑکے بھی ٹہل رہے ہیں، لڑکیاں بھی ٹہل رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ منظر بڑا نامناسب ہے، یہ چیز بڑی نامناسب ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو عورت نماز کے لیے آ رہی ہے خوشبو لگا کر، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو جو عورت جلسے میں آتی ہے، اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا سمپل ڈریس میں آؤ، سادہ کپڑے میں آؤ، خوشبو کے بغیر آؤ، اور پردے کے اندر آؤ، اور تقریر سن کر کے واپس اپنی گھر چلی جاؤ۔ جلسوں کو تماشا مت بناؤ میرے بھائیوں۔ جلسوں، آج کتنے جلسے ہیں مجھے لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب آج جلسے میں ایک لڑکا لڑکی پکڑے گئے، آج جلسے میں ایک لڑکا لڑکی رنگ رلیاں کرتے ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے پکڑے گئے۔ مجھے یہ خبریں سن کر کے اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ جلسہ ہے میرے بھائی، یہ دین کا پروگرام ہے، اور آج آپ کے سیمانچل میں ان جلسوں کی کیا شکل بنا دی گئی، ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے جلسوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو اگر جلسے میں لاتے ہیں تو سختی کر کے لائیں کہ دیکھو جلسے میں جانا ہے مگر سمپل طریقے سے جانا ہے۔ اپنی جوان لڑکیوں کو آپ تاکید کر دیں دیکھو ہمیں سادہ طریقے سے جانا ہے، سج کر کے، سنور کر کے، میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر کے نہیں جانا ہے۔ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا حرام ہے تو جلسے میں بھی سج سنور کر کے آنا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں تو خوشبو لگا کر کے جو عورت آتی ہے اس کا معاملہ بھی آپ نے سن لیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ انسان اکیلے میں، تنہائی میں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں وہ گناہ کا کام کرے، وہ ناجائز کام کرے، وہ حرام کام کرے۔ اکیلے اور تنہائی میں کیے جانے والے گناہ بھی انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ اس حدیث کو بڑے غور سے سنیے گا۔ اور آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، میں جانتا ہوں آج 3 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل اور اسمارٹ فون ہے۔ موبائل چلانے والا اس حدیث کو غور سے سنیں۔ موبائل چلانے والی ہماری نوجوان بہنیں، ہماری قوم کی لڑکیاں بھی اس حدیث کو غور سے سنیں، ہمارے نوجوان بھائی بھی سنیں۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کوئی گنتی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون سے بد نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا وہ لوگوں وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، بس ایک بات کی کمی ہوگی، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، بس ایک بات کی کمی ہوگی، بس ایک بات کی کمی ہوگی، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، وہ اپنے ماں باپ
حرام کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، وہ پبلک کے سامنے تو نہیں کریں گے، وہ ماں باپ کے سامنے تو نہیں کریں گے، لیکن جب بند کمرہ ہوگا، بیڈ روم میں اکیلے سو رہے ہیں اور ہاتھ میں موبائل کی اسکرین ہے، اب موبائل کے اوپر وہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ وہ جانتے ہیں، موبائل جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہو۔ کتنے علماء ہیں، کتنے قرآن کے حافظ ہیں، کتنے حاجی ہیں، کتنے 70 سال کے بوڑھے ہیں جو آج موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ آج موبائل نے ہماری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دیا، ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اور ایک بات کان کھول کر کے سن لیں، ہو سکتا ہے ہم موبائل سے سارا ڈاٹا کلیئر کر دیں، ہو سکتا ہے ہمارے یہ چینل والے، ہمیں ایک بھائی نے بتایا کہ آپ نے تھوڑی سی سختی کی ہے تو کچھ چینل والوں نے اپنے چینل کا نام بدل دیا ہے تاکہ آپ پکڑ نہ سکیں، گندے تھمبنیل تو نہیں ہٹے، نام بدل دیا گیا۔ آج ہو سکتا ہے یہ 420 کر کے ہم دنیا والوں کی نظروں میں سرخرو ہو سکتا ہے ہم اپنے کروم کے براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں، ہو سکتا ہے ہم واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دیں، ہو سکتا ہے ہم فیس بک کے میسنجر کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دیں، مگر کرامن کاتبین، اللہ کے فرشتے جو ریکارڈ کر رہے ہیں میرے بھائی، اس ریکارڈنگ کو آپ کہاں سے ہٹائیں؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہمارے کرامن کاتبین، ہمارے فرشتے تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا لکھا کیسے مٹاؤ گے میرے بھائی؟ فرشتے تو ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ اس لیے خبردار ہو جاؤ اور اپنی تنہائی کو گناہوں سے بچا لو۔ تنہائی میں کیے جانے والے گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رشتہ دار سے رشتہ کاٹنا۔ رشتہ دار سے رشتہ کاٹنے والے کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بھائی بھائی سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے، چاچا بھتیجے سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے، بھائی بہن سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے، باپ بیٹے سے رشتہ کاٹ کے بیٹھا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے بھائی، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اگر آپ نے کسی سے رشتہ کاٹا ہے تو جاؤ صلح کر لو، صفائی کر لو، معافی مانگ لو، اس سے پہلے کہ معافی مانگنے کا ٹائم ختم ہو جائے میرے بھائیوں، جا کر کے معافی مانگو۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن، ہر منڈے کو اور ہر تھرسڈے کو، ہر سوموار اور ہر برہسپتی وار، گرووار، ہفتے کے 2 دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے سوموار کے دن، جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس انسان کی بخشش کر دی جاتی ہے، ہر اس انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، جو شرک نہ کرتا ہو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے 2 لوگوں، سوائے 2 لوگوں کے۔ اگر آپ کے گاؤں میں ایسے کوئی 2 لوگ ہوں تو سن لیں، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ کون؟ جن کے درمیان آپس میں کینہ کپٹ ہو، جن کے درمیان آپس میں دشمنی ہو، کینہ ہو، ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، نہ سوموار کے دن ہوتی ہے، نہ جمعرات کے دن ہوتی ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انذروا ھذین حتی یصطلحا، انذروا ھذین حتی یصطلحا، اے میرے فرشتوں ان کے اوپر نظر رکھو، اگر یہ صلح کر لیں، اگر یہ میل ملاپ کر لیں تب تو ان کو جنت میں ڈالنا ہے، تب تو ان کی بخشش کرنا ہے، اور اگر یہ آپس میں جھگڑا رکھیں گے، اگر آپس میں یہ لڑتے رہیں گے تو پھر ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپس میں کینوں کو ختم کر دو، دشمنیوں کو ختم کر دو۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ صحیح ہو تبھی ختم کر دیں،
جب آپ غلط ہوں تبھی ختم کر دیں، نہیں، آپ صحیح ہیں، سامنے والا غلط ہے، آپ کو پتا ہے وہ غلط ہے، مگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر آپ کیس کو ختم کر دیں، جھگڑے کو ختم کر دیں اور معاملے کو ختم کر دیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ ایک مکان کی اس انسان کے لیے جو حق پر رہنے کے بعد بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ وہ گناہ ہیں کہ اگر ہم ان سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہماری نیکیاں سیف رہے گی، اور اگر ہم ان گناہوں سے نہیں بچے تو ہماری نیکیاں ڈسٹرائے ہو جائیں گی، ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ چند سوالات آئے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ ایک ہی گناہ بار بار کر رہے ہیں، گناہ کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ گناہ ہو جاتے ہیں، اس کا سولوشن کیا، اس کا طریقہ کیا؟ دیکھیے، گناہ اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، بہت غور سے سنیے گا، اگر گناہ کے بعد یہ احساس ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، یہ احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر گناہ کے بعد انسان کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان ابھی صحیح راستے پر ہے، ابھی ٹریک پر ہے، ابھی واپس آ سکتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو یہ احساس ہو، آپ توبہ کرو۔ اب جب آپ توبہ کریں گے تو توبہ کے اندر 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی کو موڑ لینا، گاڑی کو یو ٹرن لے لینا، یہی توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ غلط راستے پہ جا رہے تھے، اب آپ سیدھے راستے پہ چلے آئے، واپس چلے آئے، اپنے راستے پہ واپس چلے آئے۔ تو توبہ کے اندر 3 شرطیں۔ پہلی شرط، انسان کو اپنے غلط کام پر شرم آئے، شرمندگی ہو۔ دوسری شرط، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط، آئندہ اس گناہ کو پکا نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ آپ کمٹمنٹ کیجئے اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ توبہ کیجئے نا تو کمٹمنٹ کیجئے۔ ایسے ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، وہ ماسٹربیشن کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان لڑکے اس گندگی میں مبتلا ہیں۔ اور ڈاکٹروں کی بات تو میں نہیں جانتا، لیکن حکیموں کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان لڑکوں کی شادی شدہ زندگی کے لیے یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ جو لڑکے اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، آگے جب شادی ہوتی ہے ان کی شادی شدہ زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی نوجوان ہمارا بھائی اس گندگی میں پڑا ہوا ہے، میں بڑے درد کے ساتھ اس سے کہتا ہوں، تم رات میں اٹھو اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھو، اور تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرو کہ اے اللہ، یہ گندی عادت تو مجھے چھوڑا دے۔ اور اگر یہ گندی عادت آپ کو موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہے، آپ قسم کھا لیجئے کہ میں رات میں عشاء کے بعد موبائل نہیں چلاؤں گا۔ آپ قسم کھا لیجئے کہ میں رات میں انٹرنیٹ استعمال نہیں کروں گا۔ جب تک آپ ایسا کوئی کمٹمنٹ نہیں کریں گے، آپ برائی پر کنٹرول نہیں پا سکتے۔ شیطان ہماری خون کی رگوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے، شیطان ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ممبر جو ہے وہ پتھر کا ہونا چاہیے یا لکڑی کا؟ جیسے بہت ساری مسجدوں میں پتھر کا ممبر ہے، جیسے جامعہ سلفیہ اور جامعہ امام ابن تیمیہ میں، تو ممبر جو ہے وہ وہاں پہ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے جب آپ خطبہ دیتے تھے تو لکڑی کے تنے پر دیتے تھے، اور بعد میں ایک عورت نے اللہ کے نبی سے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس لکڑی کے تنے کے بجائے ممبر پہ خطبہ دیں۔ اور اس نے، اس کا لڑکا جو بڑھئی کا کام کرتا تھا، کارپینٹر تھا، اپنے بیٹے سے کہہ کر کے اس نے خوبصورت لکڑی کا ممبر بنوایا۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں لکڑی کا ممبر تھا، مگر اللہ کے نبی نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی تھی کہ لکڑی ہی کا ہو۔ بعد میں پتھر کا اور اسی طریقے سے اینٹ اور گارے کا بھی ممبر حرم میں، مسجد نبی میں اور مکے میں استعمال ہوا، اور آج بھی دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لکڑی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور پکا پتھر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کو جہاں جیسی سہولت ہو وہ کر سکتا ہے۔ لکڑی والے ممبر میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے سنبھالنا پڑتا ہے، اس کو رکھنا پڑتا ہے، اور ایک بار اگر اس کو باقاعدہ پکا بنوا دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ بن جاتا ہے۔ تو دونوں صورتیں جائز ہے، اس میں کوئی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ تشہد کی انگلی سے
کب کب اشارہ کرنا چاہیے؟ آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تشہد میں جب جب دعا آئے تب تب اشارہ کرنا. بالکل صحیح آپ نے سنا ہے. میں نے ویڈیو میں یہ بات کہی اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی تشہد میں اپنی اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اپنی اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے. اب اشارہ جو ہے، اشارہ کا مطلب انگلی اٹھانا. اب انگلی آپ کو جو اٹھانا ہے تو یہ اٹھانے کا سلسلہ التحیات سے لے کر کے سلام پھیرنے تک رہے گا، یہ پورے تشہد میں رہے گا. اور حدیث میں دوسرا لفظ آتا ہے یحرکھا. اللہ کے نبی اس انگلی کو حرکت دیتے تھے. کب حرکت دیتے تھے؟ یدعو بہا، جب آپ دعا کرتے تھے. اب مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ دعا نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، یہ دعا ہے. آپ نبی پر سلام پڑھ رہے ہیں، دعا ہے. اب یہاں پہ آپ حرکت دیں گے والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب یہ بھی دعا ہے. یہاں پہ آپ ہلکی ہلکی حرکت دیں گے. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دعا نہیں ہے. اس پر آپ انگلی کو ایسے فکس رکھیں گے. اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب یہ دعا ہے. پورا درود شریف دعا ہے. آپ پورے درود شریف کے دوران ہلکی ہلکی حرکت دیں گے. اس کے بعد آپ دعا پڑھتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما اللہم انی ظلمت نفسی ظلما فاغفر الذنوب لا یغفر الذنوب الا انت. اب یہ پوری دعا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، یہ پوری دعا ہے. اس دعا کے دوران آپ ہلکی ہلکی حرکت دیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اب یہ پوری دعا ہے. تو جہاں دعا ہے وہاں آپ انگلی کو حرکت دیں گے. حدیث کی روشنی میں یہی صحیح معلوم ہوتا ہے اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا یہی فتویٰ ہے. لیکن یہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. اب کوئی عام آدمی ہے، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، تو تھوڑا تھوڑا حرکت دیتا رہے. اور جو سمجھدار ہے اور اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ دعا ہے یہاں پہ دعا نہیں ہے، تو جہاں پہ دعا ہے وہاں پہ حرکت دے. یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو لے کر کے بہت پریشان ہوا جائے. تو بہرحال ہمارا آج کا جو موضوع تھا گناہوں، ایسے گناہ جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. ہم نے ایسے گناہوں کو دیکھا ہے، ہم نے اس پر پوری تقریر سنی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آج کے اس پروگرام میں جن بھائیوں نے محنت کی، کوشش کی اور جس ادارے کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا، اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے. اللہ اس ادارے سے پڑھنے والے بچوں کو دین کا حافظ اور عالم بنائے. رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق